السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، لائق و زیبا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو تنہا ہے، خالق ہے، مالک ہے، احسن الحاکمین ہے، جس نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جانور کی طرح چرتے پھرتے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی رہبری کے لیے، اس کے نجات کے لیے، صراط المستقیم بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جس میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس رب کریم کی جتنی بھی تعریف توصیف کی جائے ہم اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اپنی زبان سے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء رسول، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ محترم حاضرین، عزیز ساتھیوں اور قوم ملت کی باپردہ مائیں و بہنیں، آج کے اس رمضان المبارک مقدس مہینے میں جمعہ کا ٹاپک ہے آخری عشرے کے اعمال۔
سب کو معلوم ہے کہ ہم سب اس مرور ایام کی سرعت نے ہم سب کو 20 دن کس طرح سے ہمارے سامنے سے گزر گیا، بلکہ آخری عشرہ میں سے صرف اور صرف کچھ راتیں رہ گئی ہیں، جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بے شمار ہے، اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ سلف صالحین 3 عشرے کی بڑی حفاظت کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ میں اہتمام کا لفظ بولوں گا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلف صالحین ان 3 عشروں کو بڑے اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے۔ ان میں سے پہلا عشرہ ہے رمضان المبارک کے آخری 10 دن، اور دوسرا ہے محرم کے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک، اور تیسرا ہے ذی الحجہ کے 1 سے لے کر 10 تاریخ تک۔ یہ 3-10 کو سلف صالحین بڑے اہتمام سے گزارتے تھے۔ ہمارے پاس 2 تو ابھی نہیں ہے، لیکن ان میں سے تیسرا، یعنی جو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ، راتوں میں سے سب سے افضل رات، اور جس کی ایک رات کی عبادت کا اجر و ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ ہمارے پاس فی الحال موجود ہے، جس کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے کامیابی کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اپنے ماضی کے گناہ سے اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی اور یہ طاق راتوں کی پابندگی، یہ طاق راتوں کی پابندی اور ماضی کے گناہ کی شرمندگی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھا ہے۔ ہم اور آپ آخری عشرہ گزاریں کیسے، اور اس کے اندر عمل کرنے والا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس عشرے کا اہتمام کریں۔ پہلا کام یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم سب، جو 4 طاق راتیں اب ہمارے پاس موجود ہیں، ان 4 طاق راتوں کا اہتمام کر کے، اس میں شب بیداری کر کے، دنیا کے مال و متاع، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر کے، اور دنیا کی کامیابی کو نظر انداز کر کے آخرت کی کامیابی کی طرف رواں دواں ہو، مسجدوں میں آ کر اللہ کا ذکر، استغفار، گناہ کی شرمندگی میں یہ شب بیداری گزرے۔ اللہ رب العالمین کا یہی مطلوب ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی رہی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان طاق راتوں کی تلاش کرنے میں پورے رمضان تلاش کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 10 جو پہلا عشرہ ہے اس میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے دوسرے عشرے کا اہتمام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام دوسرے بار تشریف لائے اور کہا جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں اس عشرے میں، وہ اس میں نہیں ہے، پھر کس میں ہے؟ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جس کی آپ کو تلاش ہے، جو آپ کو چاہیے، وہ آخری کے 10 راتوں میں اسے تلاش کی جائے، یعنی 5 طاق راتوں میں سے تلاش کیجئے۔ فَالْتَمِسُوهَا، ان طاق راتوں میں تلاش کیجئے، انہی میں ہے وہ۔ آپ علیہ السلام
کہ صحابہ سے آپ نے فرمایا ابھی جس کو جانا ہے گھر چلے جائیں، پہلا دوسرے عشرے میں اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جائیں، لیکن آخری جو راتیں ہوتی ہیں، آخری جو عشرہ ہے، اس میں ہم سب کو طاق راتوں کی تلاش کرنی چاہیے۔ اس بات کو امت محمدیہ ہرگز نہ بھولے کہ امت محمدیہ کی عمریں اللہ رب العالمین نے 60 سے لے کر 70 سال کی رکھی ہے، لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اتنے کم عمر ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو اس قدر موقع دیے ہیں کہ جس کو غنیمت سمجھ کر کے، جس کو اختیار کر کے بآسانی 1000 مہینے کی عبادت کو اپنے آخرت بھیج سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ مختصر سی عمر میں انہوں نے نیکی بھی کی ہوگی اور کچھ حصہ برائیوں میں گزرا ہوگا، لیکن وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اگر صرف اور صرف آخری عشرے میں یہ عمل کر لے کہ اہتمام کے ساتھ 5 طاق راتوں کو نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر اگر ہم اور آپ گزارتے ہیں تو گارنٹی اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ ان کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر بدلہ ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم اور آپ کو کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر یہی میں بات ختم کر کے خطبہ ختم کر لو، سارے مسلمان کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آ جانا چاہیے، اپنا لینا چاہیے۔ اللہ کی قسم کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہونی چاہیے اپنی زندگی کے تعلق سے کہ اگر وہ ہٹھے کٹے ہیں، اچھے خاصے ہیں تو وہ نہیں مرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد سے گھر چلا جائے یا گھر سے مسجد آ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی ان عبادتوں کو لینا چاہتا ہے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا عافیت کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، تو اللہ رب العالمین اسے یہ دن اور یہ راتیں عطا کرتا ہے اور آسانی کے ساتھ وہ عبادت کر کے اپنے گناہ معافی کرا سکتا ہے، اور یہ جو نیکیاں ہیں ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو توجہ دلاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب آپ کے اتباع و پیروی کرتے ہوئے مسجد میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور اعتکاف کے درمیان صحیح بخاری اٹھائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کو سونے نہ دیں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر کے آئیں مسجد میں، یا کم سے کم مسجد میں نہیں تو گھر میں بھی شب بیداری کرے، ان طاق راتوں کی تلاش میں شب بیداری کرے، اور اپنے دوسری مصروفیات کو چھوڑ کر کے ان 5 راتوں کی قدر و منزلت ان کے سامنے ہونی چاہیے۔ بہت زیادہ وقت نہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 گھنٹے آپ کو شب بیداری کرنی ہے۔ کل ملا کر کے 5 طاق راتوں میں آپ زیادہ سے زیادہ 30 گھنٹے دیں گے، اور یہ 30 گھنٹے کی عبادت اور یہ 5 طاق راتوں کی ایک رات کی عبادت اللہ رب العالمین نے گھنٹوں میں نہیں بتایا، بلکہ اللہ رب العالمین 1-2 مہینے میں نہیں بتایا، بلکہ کہا کہ اگر کوئی پا لیتا ہے تو 1000 مہینے سے بہتر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کے لیے پورا سورت اتار دیا ہے۔ اور اس کے حقائق کو ہم اور آپ اگر جان لیں، میں حقائق پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں، اس کے حقائق کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین
نے اس رات کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس رات کو قرآن نازل کیا ہے، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ اور قرآن کی فضائل، قرآن کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کو انسان نے قبول کیا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کی آیتوں کو پہاڑ نے برداشت نہیں کر پایا، یہ وہ قرآن ہے جس کو فرشتے سن کر کے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو عروج میں پہنچاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے پڑھنے سے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہو۔ دنیا میں یہ واحد کتاب ہے، واحد معجزہ ہے جو قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پہاڑ کو سونپا تو پہاڑ نے قبول نہیں کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یہ وہ قرآن ہے اگر پہاڑ میں نازل کر دیتا تو پہاڑ اس کے خوف سے، اس کی تاثیر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، اور انسان کے لیے مثال بیان کیا جاتا ہے کہ پہاڑوں نے اس قرآن کو نہیں، پہاڑ نے اس قرآن کو لینے سے انکار کر دیا، اس کی اتنی عظمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اس لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے جس قرآن کو پڑھنے سے انسان ظلمت تاریخی سے نکل کر کے روشنی کی طرف آ جاتی ہے، جس قرآن کو پڑھنے سے آدمی ہزاروں سجدے کو چھوڑ کر ایک اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، جس قرآن کو پڑھنے سے، پڑھانے سے اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا میں تو وی آئی پی آدمی بہت ہیں، بہت ہی مشہور اور معروف آدمی رہتے ہیں، لیکن ان سب میں جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اس کے پرچار و پرسار میں لگا رہتا ہے، عمل خود کرتا ہے، دوسروں تک ان کی تعلیمات کو پہنچاتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں ان لوگوں کے نظر میں اور وی آئی پی آدمی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے، یا جو قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا جانتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا کوئی بچہ ہو، نابینا ہو یا بینائی والا آدمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، آقا ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس قرآن کو یاد کر لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے مقام و مرتبہ دنیا میں بھی رکھا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت کے سب سے اعلیٰ مقاموں سے عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو اس رات میں نازل ہوا ہے۔ اب اتنی ساری فضائل میں نے چند منٹوں میں بتا دیا، اب اس رات کو آخری عشرے کو کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کام شب بیداری کرنا ہے، اور شب بیداری میں دوسرا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت۔ المراد بہا حاضل یتکلم، میرا اس گفتگو سے یہی مراد تھا کہ شب بیداری کے وقت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، یا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ کل لیلۃ، یا امام کے ساتھ قیام اللیل میں قرآن کو سننا، اس میں ہم اور آپ کو وقت کو گزارنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کو کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کو سننا ہے، قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ صرف خود نہیں بلکہ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ خود جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ جگانے کا مطلب یہ نہیں ان کے سامنے بہت سارے ڈشیں رکھ دیے جائے، نہیں کھانے پینے کے لیے، بلکہ ان کو
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، قرآن کی تلاوت دعاؤں میں اور نوافل میں، اور اسی طرح سے زیادہ استغفار میں اس رات کو گزارا جائے، یہ خود اس پر عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسی چیز کی تلقین کریں۔ دوسرا چیز اس میں کچھ بھی کرنے کا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی بآسانی لیلۃ القدر ہم اور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت کریے، قرآن کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، 10 سے 700 گنا، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے اگر اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایام جو بچے ہیں نا، اور اپنے ماضی کے گناہ چاہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، اور آگے کے زندگی اللہ روشن والی زندگی دے، خوشحالی والی زندگی دے۔ سلف صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو عملی طور پر دیکھتے تھے کرتے ہوئے، تو اس طرح سے استقرار کرتے تھے اور اس طرح سے اس کام کو کرنے میں حریص رہتے تھے، گویا وہ دنیا کے ساری چیزوں سے انقطاع اور قطع تعلقی کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عملی جمع کو اپنے زندگی میں لاگو کرنے پر تل جاتے تھے۔ ایک بھی روایت نہیں آتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں الگ سے کوئی دکان ڈالا ہو اور الگ سے کوئی اور کاروبار کیا ہو، بلکہ یہاں تک کہ امام اعلیٰ اور امام سیری کہتے ہیں، امام بخاری ان تینوں کا نام اس لیے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تینوں امام اس طرح سے اس لیلۃ القدر یعنی آخری عشرے کے عمل کو ذکر کیے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چھوٹی بڑی سنتوں کو ان لوگوں نے اس طرح سے ذکر کیا تاکہ امت کو اس سے فائدہ ہو اور امت اس پر عمل کر کے اپنے ماضی کے گناہ کو مٹا سکے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی عمل ہے کہ امام بخاری زیادہ تر حدیث جس میں استغفار اور جس میں دعاؤں کا ذکر ہے، جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، وہ زیادہ تر ان طاق راتوں میں پڑھتے تھے اور اس پر اعادہ کرتے تھے، دہراتے تھے۔ یہ تفسیر مرل آیا اور جتنے بھی دعائیں معصورہ ہیں، ان کی تفسیر میں جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ساری دعاؤں کو ان 5 طاق راتوں میں پڑھا کرتے تھے اور اہتمام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی وہ فقاہت نصیب نہیں ہوئی ہے، ایسے ہی امام بخاری کو لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج ہمارے بچے اگر کسی اسکول میں فرسٹ ڈویژن لا لیتے ہیں یا ان کو مل جاتی ہے تو ایک سال بینر لگتا ہے، دوسرے سال دوسرا آ جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام بھی بھول جاتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے 8 سال میں حفظ کیا ہے، 12 سال میں ایسا کام کر گیا امت کے لیے جو آنے والی قوم رشک کرتی ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک ان کے حدیثوں کو پڑھتے رہیں گے ان کے خدمات کو اللہ تعالیٰ قبر میں ان کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ ہم اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، ان راتوں کے اندر بھیک مانگنا چاہیے اپنے نسلوں کے لیے، اپنے نسل کو ان کی زندگی کی خوشحالی کے لیے اللہ سے اس رات میں بھیک مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں دعا کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے، آگے ذکر کریں گے۔ تو پہلا کام ہے لیلۃ القدر کے اندر شب بیداری کرنا، امام کے ساتھ قیام اللیل کا اہتمام کرنا، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز جو ہے وہ ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ استغفار ہمارا وہ ہتھیار ہے جو اپنا کر کے ہم بآسانی کے ساتھ حالات کو بدل سکتے ہیں۔ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں، معمولی ہرگز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان غیر رمضان میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ان ایاموں کے اندر، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ اللہ کی قسم، جس کے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، آپس میں رشتے نہیں بن رہے ہیں، آپس میں دراریں آ گئی ہیں، کثرت سے پورے فیملی مل کر کے اگر استغفار کرے،
اگر کوئی دشمن اس کے پیچھے ہے، اس کسی دشمن کا ہاتھ ہے، اس استغفار کے ذریعے سے اللہ وہ سارے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، سارے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ لفظ استغفار ہم اور آپ کو لگتا ہے کہ بڑا معمولی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، بڑے سے بڑے فرائض کا انجام دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بتائیے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ استغفار کیا، سب کرتے ہیں اس وقت؟ الحمدللہ سب اس پر عمل کرتے ہیں۔ کیا نماز پڑھنے کے بعد کوئی غلط کام کر گئے ہم اور آپ؟ کیا معنی اس کا کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام استغفر اللہ کا ذکر کرتے تھے؟ کیا نعوذ باللہ ہم نماز پڑھ کے غلطی کر دیے؟ کوئی آدمی کسی کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہا، کھا رہا، تو ہم فوراً کہتے ہیں استغفر اللہ، رمضان چل رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ۔ لیکن یہاں تو نماز کے فرائض کی ادائیگی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ استغفر اللہ بلند آواز میں کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم نے ویسے ہی نماز نہیں پڑھی۔ امام بخاری کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم نے ویسے ہی نماز نہیں پڑھ پائی ہے، اب ہم سے جو غلطیاں ہوئی استغفر اللہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ اچھا یہ لے لیجئے، دوسرا حج کرنے کے بعد عرفات کے میدان میں جب مکمل ہوتا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر، حج مکمل کرنے کے بعد کہا کہ استغفار کرو، اللہ سے مانگو، ہو سکتا ہے مناسک حج جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک ہو گیا ہو، اس کی معافی تلافی کے لیے استغفار کا ورد کریں، استغفار کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین وہ کمی کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان تاخراتوں کے اندر کثرت سے استغفار کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت الخلا سے واپس نکلتے تو کیا پڑھتے تھے بتائیے؟ غفرانہ کا استغفار کا ایک صیغہ یہ بھی ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، حالانکہ آپ اپنی قضا حاجت کے لیے گئے ہیں، اس کے باوجود آپ نکل رہے ہیں تو آپ استغفار کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں، اللہم غفرانہ کا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے مطابق آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز مکمل کرنے کے بعد کثرت سے استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ الذی واتوب الیہ۔ اس کلمے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز آپ کی، وہ بھی کائنات کے سب سے بہتر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بعد استغفار کرنا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کام کرنے کے بعد ہم سب کو اللہ کے بارگاہ میں بھیک مانگنا چاہیے، اور اپنے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں اس کی قبولیت کے لیے، یا ہم سے جو ان میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کی معافی تلافی کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 10 دن کا اعتکاف کرتے، اور لاسٹ دن میں چاند نظر آنے سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ حفاظت عیناہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ واستغفر اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چاند نظر آنے سے چند ساعت پہلے یعنی مغرب سے پہلے کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور کہتے کہ اللہ میں نے جو اعتکاف کیا ہے اس کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی، اے اللہ ہم تجھ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اور مانگتے مانگتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ ہر وہ کام جس کی اینڈنگ استغفار کے ذریعے سے ہو اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے، اور کوئی اپنی طرف سے نہیں۔ یہ سارے لبے لباب میں بتا دیتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے آخری سورہ کون سا نازل ہوا بتائیے آپ؟ سورہ نصر۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ اس میں کیا پیغام ہے؟ دلائل سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے، آپ ونر بن جائے، آپ جیت جائے،
جیتے چاہے ہارے، ہر حال میں اللہ کا استغفار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد آ جائے اور جب فتح نصیب ہو جائے اور آپ جیت جائیں، آپ دیکھیں کہ اسلام لوگ فوج در فوج قبول کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کیجئے، ان کی پاکی بیان کیجئے، واستغفر اور استغفار کیجئے، انہو کان توابا، اللہ رب العالمین ہی ہے جو تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ لاسٹ پیغام، لاسٹ میسج، آخری میسج یہی ہوا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جتنا بھی آپ نے کام کیا ہو، لیکن اللہ کے حضور آپ استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی بیان کرتے رہنے پڑیں گے، تب جا کر کے آپ اللہ رب العالمین کے یہاں پہ سارے کاموں کا اجر آپ پائیں گے۔ سب سے آخری آیت کون سے نازل ہوئی ہے؟ سورہ بقرہ کی، وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے اندر بھی کہا کہ اللہ سے ڈرو اس دن سے جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے طرف بلائے جائیں گے، رجوع کریں گے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین آخری میسج یہی دے رہا ہے کہ جب تم کوئی کام کر گزرو یا مکمل کرو تو اللہ رب العالمین سے دعا کرو، استغفار کرو کہ اللہ یہ فقیر کام جو مجھ سے ہوئی، اس ناچیز سے ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو اسے قبول کر لے، قبول کر لے۔ جی ہاں، قام الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا اور قیام کرنے کے بعد حتی ینصرف کتب لہ فی کل لیلۃ، جب قیام اللیل کر کے فارغ ہو جاؤ تو 3 مرتبہ کون سے جملے کہتے ہیں؟ تیسری بار بلند آواز سے سبحان ملک القدوس، سبحان ملک القدوس، لاسٹ میں زور سے کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے زور سے کہنے کا، بلند آواز میں کہنے کا؟ کبھی غور کیے ہیں؟ غور کریے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرا و خفیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ، پوشیدہ، باطنی، ظاہری، دونوں طریقے سے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جب تیسری بار ہم بلند آواز میں کہتے تو فرشتے اس کلمات کو لے جانے میں اللہ رب العالمین کے پاس لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ نہیں یہ کلمات اتنا بلند ہے۔ اللہ کی قسم، حدیث کے اندر صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جو موحد، جس کو یہ ایمان ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی داتا، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹا بیٹی دینے والا نہیں ہے، اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی قسم اس جملے کے اندر اتنی طاقت ہے، اللہ رب العالمین کا عرش ہلنے لگتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت میں ایک مقام تیار کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری نے اس کی ایک باب ہی باندھ دیا ہے، اور جتنے بھی استغفار کے صیغے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، تفسیر کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ پڑھیے بخاری کبھی۔ آخری عشرے میں یہ عمل کرنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی ضروری ہے۔ سلف صالحین جب کوئی گناہ کر لیتے تھے تو استغفار کے ذریعے سے ان کو دفاع کرنا، یہ ان کا جو ہے پیشہ تھا۔ عبد الرحمن بن سالبہ کا چند منٹ میں واقعہ میں سناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن سالبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک ننھا منھا 13 سے 14 سال کا بچہ خدمت کرتا تھا، بہت تگڑے لمبے تھے۔ اس کے بارے میں آتا ہے طول قدم ہی، اس کا قد بہت لمبا تھا، بہت ینگ تھے، تندرست تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے لیے باہر بھیجے، اور اس کے بعد آپ جا رہے تھے تو اچانک اس وقت اس طرح سے سیفٹی نہیں تھا، اتنا پردہ نہیں تھا، تو کوئی خاتون غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اچانک مخالف طرف سے ہوا چلی اور پردہ کھل گیا اور اس کے جسم میں نظر پڑ گئی۔ اتنا شرمندہ ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محفل چھوڑ کر کے مدینے سے باہر چلے گئے،
اور باہر جانے کے بعد ایک پہاڑ میں اپنے پناہ گزین لیے، ایک پہاڑ میں جا کر کے پناہ لیے، اور 40 دن تک کون سے الفاظ کہتے تھے معلوم ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، مجھ سے اتنی بڑی غلطی نبی اپنے کام کے لیے مجھے بھیجے اور میری یہ نظر کسی غیر محرم عورت پر پڑ جائے، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ 40 دن تک اس پہاڑ کی چوٹی پر استغفار کرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء کو گلا لیا، سکھا لیا۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ واپس نہیں آ رہے، صحابہ سے عرض کیا، اے صحابہ دیکھو تلاش کر کے لاؤ، کہاں ہے عبد الرحمن بن ثعلبہ؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرنے کے بعد نہیں ملا۔ کہا عمر اور خالد باہر مدینے کے چلے جاؤ۔ جب یہ دونوں صحابہ باہر گئے تو ایک پہاڑ کے چوٹے پر کچھ لوگ بکریاں چلا رہے تھے، ان سے پوچھا ان کی کیفیت کے بارے میں، کہا کہ اس قد کا ایک آدمی ہے، کیا اس کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہا کہ اس آدمی نے کہا اس آدمی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں جو 40 دن سے اس پہاڑ میں سوائے استغفار کے الفاظ میں نے نہیں سنا ہے، وہ شام کو عصر کے بعد میرے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد میں اسے ایک بکری کے دودھ نکال کر کے ایک کپ دیتا ہوں، وہ پی کر کے دوبارہ وہ استغفار کرتا ہوا پہاڑ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے 40 دن ہوا، اس آدمی کی تو بات نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ ہاں کہاں ہے وہ دکھاؤ؟ کہا کہ آج عصر کے بعد وہ پھر میرے پاس تشریف لائے گا، آج دیکھ لینا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا، اور پہچان کرنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ رونے لگے، زارو خطا رونے لگے، اور جب ان کے رونے کو دیکھا تو وہ بکری والا کہتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آدمی کیوں بے ہوش ہو کر کے گر رہا ہے، وہ آدمی کیوں بے ہوش ہو کر کے گر رہا ہے۔ تو اتنا دیکھتے دیکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، خالد بن ولید رونے لگے، بھائی ماجرا تو کیا ہے بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھ جیسے گناہگار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مت لے جاؤ، میں بہت بڑا خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، یا تو اللہ رب العالمین آسمان سے میرے بارے میں کوئی منافقت کی آیت نازل کر دے یا میرے برات کا اظہار کر دے تو میں جاؤں گا۔ کہا ہوا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے بھیجے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش ہوا۔ وہ سننے کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے انکار کیا۔ یہ صحابہ دونوں پکڑ کر کے لائے، کاندھے پر لائے، آنے نہیں چاہ رہے تھے، چنانچہ پکڑ کر کے لائے، آپ علیہ السلام کے سرانے رکھا۔ اور دوسری روایت کے نظر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام خود ان کے پاس گئے، آپ علیہ السلام نے ان کے سر کو اٹھایا۔ اس وقت بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس وقت جان کنی کی حالت میں استغفار کر رہے تھے اور یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے برات کا آیتیں نازل کر دے، تب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھاؤں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سر اٹھایا اور کہا کہ یا عبد الرحمن بن ثعلبہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جنت میں جگہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں فاغفر لی، میرے گناہ اللہ معاف فرما دے اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے جنت میں دے دے، اللہ مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ اے عبد الرحمن تمہاری تو موت کا آثار نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ میرے جسم میں چھٹیاں چل رہی ہے، یہ تو موت کے آثار ہے۔ آپ علیہ السلام نے کلمے کی تلقین فرمایا اور جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے اور اللہ کی جنت میں چلا گیا۔ ایک گناہ، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم استغفار کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کا عالم تھا کہ غلطی سے کسی غیر محرم کی عورت پہ نظر پڑ جائے 40 دن استغفار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ہم سے صبح سے لے کر شام تک کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم کتنی چگلی چپاٹی کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ کا کام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہے جو معصوم علی الخطا ہیں، آپ دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، لیکن کیا ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ رب العالمین سے استغفار نہیں کر سکتے ہیں؟ بے شک ہم کر سکتے ہیں میرے بھائی۔ استغفر اللہ الذی، اس طرح سے بہت سارے صیغے ہیں، اب ٹائم وقت اجازت نہیں دیتا، بہت سارے سب جانتے ہیں اور سب کے زبان میں بھی ہے اور یاد بھی ہے، صرف ہم اور آپ غفلت میں ہیں جس کی وجہ سے یہ کلمات کہتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ کو خیرات و زکوٰۃ میں بہت تیزی کرنا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ آخری عشرے میں کثرت سے
खैरात ज़कात क्या करते थे। मेरे भाई, मैंने सदके के बारे में रात में बताया, इतना पावरफुल है कि जमीन के मिट्टी से भी ज्यादा, हवा से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, आग से भी ज्यादा, लोहे से भी ज्यादा, और ये जितने भी मजबूत चीजें हैं इन सब से ज्यादा ताकतवर अगर पावरफुल है तो वो सदका है। इस सदके के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस सदके की कीमत यह है कि कल क़यामत के दिन कोई अर्श के साए में किसी को नसीब नहीं होगा, कोई साया नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदके के बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन इस छोटे से रकम को खर्च करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श का साया नसीब फरमाए, तो अल्लाह की राह में कसरत से सदका करें। और ज़कात जिन्होंने नहीं निकाला है मेरे भाई, ज़कात किसी भी हालत में माफ नहीं है। ज़कात ये उम्मत के लिए और इस्लाम का एक पिलर है। अगर इसे आप अदा नहीं करेंगे और टाल मटोल करेंगे, कयामत के दिन, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी माल को तुम्हारे गले का तोप बनाएगा और तुम्हें डसेगा और कहेगा अनल मलिक, मैं तुम्हारा माल हूं, और उसे डसता जाएगा। हदीस के अंदर आता है वो सांप बनकर उसे निगल लिया जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसको ये सांप निगल लेगा फिर दोबारा उसे बाहर नहीं फेंकेगा, यानी वो सांप जहन्नम के होंगे और वो जहन्नम में चला जाएगा। तो किसी ने अगर सदका खैरात, अगर ज़कात नहीं दिया तो पहली फुर्सत में ज़कात निकाले। वो ज़कात दे कहां? हम बारहा ऐलान करते हैं कि इस मस्जिद के एक बैतुल माल, तौहीद बैतुल माल है, उसमें आप लोग बिला किसी झिझक के, बिला किसी चू चला के आप अपने ज़कात खैरात अतियात को जमा करें। याद रहे, ज़कात का पैसा आपके मस्जिद में नहीं बल्कि आपके जो इलाके के अंदर जो गरीब गुरबा है उन पर तकसीम किया जाता है, उनको दिया जाता है। आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, अलल ऐलान चारों तरफ रिकॉर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बगैर किसी खयानत के आपके सदका अतियात और खैरात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया जाता है। क्यों आप लोग पीछे रहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसके बहुत कदर कीमत है, गर्चे हमारे यहाँ कदर कीमत नहीं है। इज्तिमाई तौर पर जो आदमी ज़कात अदा कर देता है और जो जमा करता है, अल्लाह की कसम वो हालात से बरात हासिल कर लेता है और वो एक दूसरे के जिम्मे में कर देता है, फिर वो अपने जिम्मे से निकल जाता है, वो तो जिम्मा कमेटियों वालों पर आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था कि आप अलैहिस्सलाम आखिरी अशे में ये अमाल भी करते थे, कसरत से सदका व खैरात करते थे। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग सदकातुल फित्र यानी जो फर्ज है वो भी किसी को जो है देते रहें। और वो सदकातुल फित्र कब देना है? चांद नजर आए, नमाज से पहले पहले सदकातुल फित्र, ज़कातुल फित्र को अदा करना फर्ज है, इसे अदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बार इलाहा जो ताक़रातें बचें, अल्लाह ताला हम सबको इन ताक़रातों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। और कसरत से दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। इस दुआ को भी खुसूसी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी रात को मैं बताया है, तो इसका भी विर्द करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, अस्कार का इस्तिग़फ़ार करें, सदका व खैरात करें, और आप अपने पैसे को बैतुल माल में ज़रूर बज़रूर जमा करें। आज मैं ऐलान करता हूँ कि इंशाअल्लाह बाहर में रसीद कटेगी बैतुल माल के। मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जितना हो सके इंशाअल्लाह ताला आप बैतुल माल में यूं ही अपने पैसे को देंगे, इंशाअल्लाह ताला कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अल्लाह ताला आपके जो भी फल जतना फसिल मुताना, आप 10-20 रुपये जो भी 1000-500 देंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह से दुआ करते हैं मिंबर रसूल से, अल्लाह ताला आपकी देने को कबूल और मंजूर फरमाए। और इसके बदले में अल्लाह आपके कारोबार में इतना बरकत दे, अल्लाह गैर से इतनी मदद फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी यहाँ जमा कर रहे हैं और जो कहीं भी दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनके सदका खैरात को तो कबूल और मंजूर फरमा कर अल्लाह तो उसे आखिरत में निजात करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन और जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना, आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।